بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجیے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کے آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پہ پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی بولا، اس موسم بلا انار کہاں سے ملے گا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پہ انار موجود نہیں۔ مولا علی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے تنگ کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر پہ انار موجود نہیں، انار کا دانہ بھی نہیں ہے۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، آپ نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا، دیکھا کہ انار موجود تھا۔ یہودی نے انار لا کے مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں پہ یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے انار لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے۔ مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی تھی۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کے جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ تشریف کر لے گئے۔ آگے مایوس سے بیٹھ کے اندر سے بی بی فاطمہ باہر آئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ مولا علی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بی بی کو بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں فرماتے۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول، وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی
करती है, ऐसी औरत को अल्लाह पसंद नहीं करता। याद रखना, मैंने अपने बाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने शोहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी को अपना फ़र्ज समझती है, जो औरत अपने आप को शोहर की अमानत समझते हुए हर चीज़ की हिफाजत समझते हुए निगहबानी करती है। नंबर 2 पे पर्दादार औरत, यानी दूसरी औरत वो है जो बेपर्दा है। आपने फरमाया, मैंने अपने बाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरतें इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती हैं, यानी जो औरतें अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखती, इन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाते। जन्नत में सब अल्लाह ताला का दीदार करना चाहेंगे, लेकिन जो औरतें पर्दे में रही होंगी, अल्लाह तबारक व तआला इसका दीदार खुद करना चाहेंगे। सुबहान अल्लाह। इसलिए याद रखना, जो औरत अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला इसके घर को कभी आबाद नहीं फरमाता। नंबर 3 पे बेहयाई फैलाने वाली औरत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो बेहयाई को आम करेगी, यानी अपने दीन से हटकर बेहयाई के काम करेगी, ग़ीबत और चुगलखोरी करेगी, अपने दीन और मज़हब का मजाक उड़ाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को पसंद नहीं फरमाते। मैंने अपने बाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने मज़हब का मजाक उड़ाएगी, जो दीन से हटकर काम करेगी और जो चुगलखोरी करेगी, अल्लाह तबारक तआला ऐसी औरतों का घर आबाद नहीं रखते। इसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, ये 3 काम ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत में तबाह कर देते हैं। ए औरत, अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। और वैसे भी इस्लाम की शहज़ादियों को पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि गुलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो पाक किताब है। और जो मर्द अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं और उससे बेपर्दा करने को कहते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते, ऐसे मर्दों के लिए भी रिज़्क़ व दौलत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। लोगों के सामने अपनी बीवी को जलील करते हैं, रुस्वा करते हैं, उसे तंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे मर्दों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े, शोहरत के दरवाज़े बंद कर देते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने खामद को गालियां देती हैं, और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देते हैं। कुछ मियाँ बीवी तो ऐसे होते हैं जो मजाक में भी गालियां दे देते हैं। ऐसे लोग इस बात का ध्यान करें कि वो ये गुनाह कर रहे हैं, उल्टा वो अपने बच्चों पर भी इसका बुरा असर डालते हैं, क्योंकि बच्चों ने जो कुछ भी माँ बाप से सीखना है वही बच्चों ने करना है। नाज़रीन, इस बात का ख्याल ख़वातीन को भी करना चाहिए और मर्दों को भी करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।